السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ایک خواب کے دوران فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اور پہلی وحی کون سی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پہلی وحی کا تعلق ہے تو دو روایات ہیں۔ ایک تو عام مشہور ہے کہ سورہ علق آپ پر نازل ہوئی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے اور فرشتہ خواب کے اندر آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے، اور آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ اچھا، یعنی وہ سورہ علق والی روایت تو راوی کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ انہیں نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پر ایسے وحی آئی تھی۔ جی، یہاں رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے پر وحی ایسے آئی، میرے اوپر پہلی وحی یہ آئی ہے، یا ایھا المدثر آئی ہے۔ سورہ مدثر جو ہے وہ حضرت جابر کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے متن پر غور کریں، آپ اس صورت پر غور کریں، اس کی جو ابتدا ہے، تو وہاں سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ابتدا ہی کے الفاظ ہونے چاہیے، یا ایھا المدثر، اے چادر والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے۔ تو نبی کا آپ دیکھیے کہ منصب کیا ہوتا ہے، جی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ نبی خبردار ہی کرتا ہے۔ خبردار کس چیز سے؟ نبأ عظیم، ایک بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت کی خبر ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور تم اس جگہ پر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تو قم فانذر یہ بات بیان کر رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کر دو، یعنی یہاں ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہاں پر یہ بات حکم دیا جا رہا ہے۔ جی، تو نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ ان الفاظ میں پوری ادا ہو رہی ہے۔ یہ بات ہمیں اس حضرت جابر کی روایت سے بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ بات تو واضح ہو گئی پہلی وحی کے سلسلے میں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فترۃ الوحی کیا چیز ہے، اور اس کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد ایک لمبے عرصے تک وحی نہیں آئی، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش بھی کی، کہ یہ اس میں کتنی درستگی ہے، کتنی درست بات ہے یہ؟ فترۃ الوحی جو عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ 3 سال تک وحی رکی رہی ہے۔ پہلی وحی کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے تو یہ بات انتہائی غیر معقول لگتی ہے، وہ یہ کہ اگر وحی دے کر سلسلہ توڑنا ہے، انقطاع ہی تھا، مقصد یہ تھا، تو پھر آپ اس وقت دیتے جب شروع کرنا تھا۔ جو 3 سال کا وقفہ دینے کی کوئی خاص کیا توجیہ کی جائے؟ سیرت نگاروں نے اس کو عمومی طور پر بیان نہیں کیا ہے کہ اس کا کیا مقصد جو ہے وہ ہمیں سامنے آتا ہے۔ جو بات معقول لگتی ہے وہ یہ ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ جب خواب کے اندر جبریل امین آتے ہیں، وحی کا فرشتہ آتا ہے، تو اس کے اور یا ایھا المدثر یعنی پہلی وحی کے دوران جو وقفہ ہے، ممکن ہے 3 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، ہفتے کا ہو، تو وہ جو وقفہ ہے اس دورانیے کو فترۃ الوحی جو ہے وہ کہا گیا۔ یعنی وہ رویائے صادقہ اور وحی میں کوئی 3-1 سال کا فرق تھا؟ یعنی نہیں، رویا صادقہ اور وحی کے درمیان، پہلی وحی کے درمیان چند دنوں، چند ہفتوں کا فرق ہے۔ اس کو مورخین نے کو 3 سال تک اس لیے بیان کیا کہ آپ نے خفیہ طور پر ان کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے، اور اس دوران آپ کو وحی کے بعد دوبارہ وحی نہیں آئی، آپ خفیہ طور پر ایک تبلیغ کرتے ہیں۔ محسن صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بھی جو اٹھایا جاتا ہے کہ 3 سال تک جب پہلی وحی آئی ہے تو اس کے بعد آپ 3 سال تک خفیہ طور پر انڈر گراؤنڈ دعوت دیتے رہے ہیں، اور قریش کے لوگوں کو نہیں بتایا، بس اپنے بھروسے کے لوگوں تک بات پہنچاتے رہے ہیں۔ تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ شاید قریش کے سرداروں سے خوفزدہ تھے، جبکہ اس کے برعکس ہم دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت موسیٰ
جب مصر سے گئے ہیں تو وہ وہاں پہ قبطی کا قتل کر کے گئے ہیں، یعنی ان سے ہو گیا قتل، لیکن جب ان کو رسالت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تو وہ جا کر انہوں نے کوئی خفیہ طور پر پہلے بنی اسرائیل میں اپنے بندے اکٹھے نہیں کیے، وہ براہ راست بے دھڑک اس کے دربار میں چلے گئے ہیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر انہیں بھروسہ ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے وہ لگتا ہے 3 سال آپ جو ہے وہ پہلے کچھ بندے اکٹھے کر رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ کچھ سازش کر رہا ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے، انبیاء کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہی وحی آتی ہے وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ بے دھڑک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی قوم کے سامنے بے خوف و خطر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا، حفاظت کا وعدہ ہے۔ اور آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر، یعنی نبوت یہ تھوڑی ہے کہ وہ خفیہ کوئی جماعت تیار کرے اور اچانک سے کوئی تنظیم سازی ہو رہی ہے، ایک جماعت کھڑی کر کے اور پورے نظام کو تلپٹ کر دے، یہ تھوڑی نبوت کا منصب ہے۔ نبوت کا منصب یہ ہے کہ وہ جیسے ہی وحی پائے وہ معاشرے کو خبردار کرنا شروع کرے۔ اور آپ علیہ السلام کی جو دعوت ہے، جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ان 3-4 سالوں میں جو سیرت نگاروں نے ہمیں لوگ دیے ہیں، نام آتے ہیں نا، وہ مختلف قبائل کے نام ہیں، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر جو ہے وہ سرداروں کے نام، یعنی سرداروں کے بچے ہیں، سردار ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیے کہ سورہ شعراء میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، یعنی قریش کو، یعنی سردار ہیں، ان کے لوگ ہیں، آپ کے لوگ، یہ سارے آپ کے لوگ ہیں، سبھی رشتہ داریاں ہیں، سارے رشتہ دار جی۔ تو اقربین کون لوگ ہیں؟ اقربین صرف گھر والے ہیں، ایک بیوی ہے یا ساتھ کوئی 2 لوگ ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سارے لوگ ہی آپ کے لوگ ہیں، اور وہ رشتہ داریاں ہیں، یہ ان کی پھپھی ایک قبیلے میں شادی ہے، چچا کی دوسرے میں ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ بنو ہاشم، جعفر بن ابی طالب اور زوجہ ان کی ہیں اسماء بنت امیس، یہ اسلام لائے ہیں۔ عبیدہ بن حارث بنو مطلب سے ہیں۔ بنو عبد شمس سے عثمان بن عفان، خالد بن سعید، سلیت بن عمر، سکران بن عمر، ابو حذیفہ بن عتبہ، یہ سردار کے بیٹے، ابو یہ عتبہ کے سارے لوگ بیٹے۔ ہیں۔ دیکھیں نا، اب بنو اسد ہے، بنو اسد قبیلہ ہے، زبیر بن عوام، خدیجہ بنت خویلد آپ کی زوجہ ہیں۔ بنو مخزوم ابو سلمہ، عیاش بن ابو ربیعہ۔ بنو تیم سے عبداللہ بن ابی قحافہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ طلحہ بن عبید اللہ، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ سے بڑی ہیں۔ بنو زہرہ یہ قبیلہ ہے، اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، خباب بن ارد، یہ یا ان کو کہا جاتا ہے، یہ حلیف تھے وہ بنو زہرہ کے نا، یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے۔ جی بالکل، حلیف تک اسلام لائے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود یہ بھی حلیف تھے۔ آپ دیکھیے کہ بنو عدی میں سے سعید بن زید ہیں اور ان کی زوجہ اسلام لائی ہیں۔ بنو جمعہ میں سے اب عثمان بن مظعون ہیں، قدامہ بن مظعون ہیں، عبداللہ بن مظعون ہیں۔ بنو سہم میں سے خنیس ہیں۔ بنو اسد میں سے عبداللہ بن جہش ہیں۔ بنو حارث میں سے ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ یہ ساری جو لسٹ ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر نہیں بلکہ سب کو پیغام دے رہے ہیں۔ ہمارے سیرت نگاروں اور مورخین کو یہ بات کہاں سے پیش آتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قریش کے جو سردار ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہہ کچھ نہیں رہے، خاموش ہیں، تو اس خاموشی سے یہ بات ان کو معلوم ہو گئی کہ شاید یہ کوئی خفیہ تدبیریں ہو رہی ہیں۔ یہیں سے میں ایک سوال جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں جو آپ کی اس بات سے نکلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں کی طرف سے کوئی مخالفت نظر نہیں آتی ہے، جبکہ کچھ عرصے بعد اچانک جو ہے وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ خفیہ دعوت نہیں تھی تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ شروع کا عرصہ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے ہیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اسلام لاتے رہے ہیں اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور اچانک ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر ظلم کر ڈالا ہے؟ آپ دیکھیے
کہ ہم جیسے پہلی نشستوں میں یہ بیان کر چکے ہیں، یہ انتہائی اہم سوال اس بات پر کہ جیسے ہم نے بیان کیا کہ یہ عام دعوت تھی، تو یہ اہم سوال اس پر وارد ہوتا ہے کہ پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں، ان کا رویہ کیوں اس طرح کا معلوم ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وحی ہے اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ عام اخلاقی پہلو بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ اس عرصے میں عام اخلاقی جو ان کے ہاں بھی معروف ہے وہی بیان ہو رہا ہے۔ وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی سرداری کو ہٹ ہو جائے۔ اچھا، سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں میں بات چل رہی ہو کوئی بات نہیں، جب ان کی سرداری، ان کی سیاست میں کوئی ایسی بات آ جائے جو اس کو توڑ رہی ہو یا مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو پھر وہ سوچ و بچار کرتے ہیں اور مقابلہ ڈٹ کے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ مکی صورت ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں ابھارتے ہو، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم وراثت کو ہڑپ کر جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ اب یہ بات وحی میں بیان ہو رہی ہے تو قریش کو اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی غریبوں کی مدد میں ہیں، مظلوم کی حمایت میں ہیں، ظالم کا ساتھ نہیں دے رہے بلکہ خلاف کھڑے ہیں۔ یہ بات تو پہلے ہی ہے، اور معاشرے میں جو حنیف طبقہ تھا اس کی یہی خاصیت تھی۔ جی، تو وہ اسی قبیل سے ان باتوں کو لے رہے تھے کہ یہ اصل میں اخلاقیات کا درس ہی دے رہے ہیں، اخلاقیات کا ہے یا کہیں کہیں توحید کا بھی ہے، تو اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو یہ بات اصلاً اس طرح تھی، لیکن ابھی ان کے کاروبار اور ان کی سرداری پہ زد نہیں پڑی ہے۔ ابھی وہ سرداری پر کوئی ذات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعوت تو یہ سرداروں کو بھی دے رہے ہیں، یہ بات ڈائریکٹ ان کو جا رہی ہے۔ اور دیکھیے کہ بنو ہاشم جو قبیلہ ہے وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کہیں جنگل میں آباد ہے، قبیلے وہاں منظم ہیں، پاس پاس ہیں، اور یہ میں نے سارے قبیلوں سے آپ کو بیان کر دیا، آپس میں رشتہ داریاں بھی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور پر کوئی بات بیان کی جائے تو ان کو پتہ نہ لگے؟ تو یہ بات ممکن نہیں لگتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے ساتھ سورہ بلد میں کیا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور اسے دونوں راہیں نہیں سمجھا دی خیر اور شر کی، پر اس نے گھاٹی نہیں پار کی ہے، انسان نے وہ گھاٹی نہیں پار کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا، یہ کیا گھاٹی ہے؟ یعنی خیر و شر کے باوجود تم نے گھاٹی طے نہیں کی، اپنے انسان ہونے کا ثبوت نہیں دیا، اپنی فطرت کی بات پر لبیک نہیں کہا۔ وہ کیا گھاٹی ہے؟ وہ کیا ہے؟ گردن کو چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرواؤ، اور بھوک کے زمانے میں کسی قرابت دار یتیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلانا گھاٹی ہے۔ پھر وہ بنے ان میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی نصیحت کی۔ یہ آیات اس دور کی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول اپنے اقربین کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں ایسی بات ہے کہ سارے معاشرے میں معروف ہے، وہ جانتے ہیں، وہ اس بات پہ پہلے ہی کھڑے ہیں، اور اس لیے یہ لوگ اس آپ کی دعوت پر لبیک بھی کہہ رہے ہیں۔ اور دین حنیف سے تعلق ہے، اس گروہ سے تعلق ہے، تو توحید کے ساتھ شامل ہو کر بدعات جو ہیں اس سے اجتناب کر رہے ہیں۔ محسن صاحب، آج کی اس نشست کا آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے مرحلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے عام طور پر دعوت دینی شروع کی، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وحی آئی ہے آپ انذار و بشارت کر رہے ہیں، آپ اپنے نبوت کے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں اور سر عام کر رہے ہیں۔ اب مرحلہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو بھی مخاطب ہیں، قریش کے اشرافیہ، اس علاقے کے جو اشرافیہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، آپ اب ان کو انذار عام کر رہے ہیں، اور اب ڈائریکٹ آپ ان کو مخاطب ہو کے
یہ بات بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، وہ دعوت کو قبول کریں گے تو ان کا جو نیچے والا طبقہ ہے وہ خود بخود اسلام قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے، وہ لوٹ مار اور اس طرح کے برے رویے جو معاشرے میں رائج ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خبردار ہو جاؤ۔ توحید کی دعوت، آپ دیکھیے کہ اب مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ مکے کی اس روایت میں آ کر آپ انذار اور بشارت دیتے ہیں جو وہاں پہ عام رائج تھا، وہ یہ تھا، آپ اس کو استعمال میں لاتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک دید بان مقرر ہوتا تھا، وہ خطرے کی علامت بتاتا کہ تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو خبردار ہو جاؤ۔ یہ ایک عام رواج تھا، یعنی انہوں نے اپنا کوئی ایک جیسے چوکیدار ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہے اور وہ دشمن کے آنے سے پہلے وہ بتا دے گا کہ بھائی تیاری کر لو، کہ تیاری کر لو۔ تو آپ نے اس بات کو استعمال کیا، آپ نے بھی چونکہ ایک خطرے کا بتانا تھا، ایک خطرے کا، ایک نبع عظیم کا بتانا ہے کہ وہ ایک گھڑی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو چونکہ یہ مماثلت میں اس کے قریب ہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ تو آپ کوہ صفا پہ جاتے ہیں، آپ ان کو آواز دیتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، تم پر یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ پریشانی آنے والی ہے۔ تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سردار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ بھئی ہم معلوم کریں کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے، تم پر ایک عذاب نہ ٹوٹ پڑے، میں تمہیں ایک عذاب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ جیسے وہ شخص جو تمہیں خطرات سے ڈراتا ہے، میں تمہیں دوزخ سے متنبع کرتا ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب، دوزخ کے عذاب، اس آگ سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور میری بات پر لبیک کہو۔ یہ کوہ صفا کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس میں ابو لہب یہ کہتا ہے تبت لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، کس لیے کہ اب سرداروں کو یہ بات معلوم ہونا شروع ہوئی ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ اب ہم تک ایسے پہنچ چکی ہے کہ ہماری سرداری کو خرابی پیدا کر رہی ہے، سرداری میں رکاوٹ بن رہی ہے، لوگوں کے اوپر جو حکومت ہو رہی ہے اس پر رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اب اس نے یہ شدید لفظ جو ادا کیا ہے وہ بھانپ کیا ہے کہ یہ بات اب پھیلنی ہے، یعنی وہ یہاں تک تو وہ انہوں نے گوارا کر لیا تھا کہ لوگ مان رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے جب یعنی ان کو ماننے کے لیے کہا گیا کہ تم مانو ورنہ عذاب آ جائے گا، اب ان کو خطرہ لاحق ہے کہ ہماری سرداری کو چیلنج ہو گیا، سرداری میں آنا پڑے گا، یہ سرداری کو چیلنج ہو گیا ہے، ہمیں تو اطاعت قبول کرنی پڑے گی، اور ہم ایک عام شخص کی اطاعت کو کیسے قبول کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں کیا فرماتا ہے؟ کاف والقرآن المجید، کاف یہ سورہ کاف ہے۔ قرآن تو اپنے اوپر خود گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، بلکہ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ شخص کیوں لایا ہے، یعنی یہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوا، تاکہ ہماری سرداری برقرار رہے، ہم اس بات پر اس منصب پر فائز رہیں۔ تو یہ بات ان کو خطرے کی لاحق ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو دو بڑے شہر ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ نبی کیوں نہیں بنا دیا گیا، نبی کیوں نہیں، یعنی یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے کہ میں ہوں، مجھے میرے منصب سے کیوں ہٹایا جائے، اور میں ایک عام شخص کی بات چاہے سچی ہی ہو کیوں قبول کروں۔ صحابہ کرام کا یہ طرز ہے، صحابہ کرام کا یہ انداز ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ یہ ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم، قبیلے، اپنی سرداری کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات درست ہے، اور اس کو آخری درجے میں ماننا ہے۔ اس کے بعد کوہ صفا کا واقعہ ہو جانے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری دفعہ دعوت دی، یعنی وہاں پہ تو وہ ابو لہب نے کام خراب کر دیا، وہ چلے گئے سارے۔ ابو لہب نے شدت جذبات میں آ کر، یعنی اس کو شدید تکلیف پہنچی ہے اس بات کی کہ میری سرداری کو چیلنج ہو جائے گا، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں اپنے ان رشتہ داروں کو جو یہ سردار تھے، جو چچا تایا تھے، یہ اکٹھا کیا،
اور آپ نے وہاں پر دعوت کا انتظام کر کے، کھانے کا انتظام کر کے، اس کے بعد آپ نے وہی بات کہی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہا ہوں، تم اس بات کو قبول کرو، میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات بیان کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار عام اب مکمل طور پر ہونا شروع ہوا ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے آغاز وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دین کے آغاز پر گفتگو کی۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔